ناظرین، مائنس اسرائیل پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یا تو اسرائیل رہے گا یا پھر امریکہ، کیونکہ امریکہ سمیت بڑی طاقتیں اسرائیل سے تنگ آ گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی مسلسل ہٹ درمی ہے۔ حماس نے جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک زبردست منصوبہ پیش کیا، لیکن اسرائیل نے نہ تو منصوبہ مانا اور نہ ہی کوئی تجویز دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کی تازہ ترین پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حماس نے جنگ بندی کی تجویز پیش کی کہ تمام یرغمالی آزاد ہو جائیں گے، اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں نکال لے گا اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ طے پائے گا۔ اس حوالے سے حماس نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ثالثیوں کو غزہ جنگ بندی کا جامع خاکہ پیش کیا ہے۔ خاکہ اسرائیلی جارحیت روکنے اور امداد کی فراہمی پر مبنی ہے۔ خاکے میں فلسطینی قیدیوں، اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے اور اس پر حماس کا موقف بھی شامل ہے۔ جواب میں حماس کی پیشکش کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو نے حماس کو تباہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پاس اس کے خاتمے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اصرار کیا کہ حماس کے خلاف مکمل فتح ہی غزہ جنگ کا واحد حل ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا، معاملے پر اپ ڈیٹ آج اسرائیل کی جنگی کابینہ اور سیکیورٹی کابینہ کو پیش کی جائے گی، لیکن امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جنگ بندی کے اس خاکے سے متعلق کہا کہ معاہدے کے لیے بات چیت کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس پر بات کرنی ہے، تاہم اسرائیل نہیں مان رہا۔ اس کی بنیادی وجہ حماس کی مضبوط طاقت ہے۔ یہی طاقت ہے جو اسرائیل کو خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اگر معاہدہ ہو گیا تو حماس مزید مضبوط ہو جائے گی اور ان کو پورا موقع مل جائے گا۔ نیتن یاہو اس وقت یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ حماس کو دوبارہ بڑے پیمانے پر منظم ہونے کا موقع مل سکے۔ چند ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے نیتن یاہو کو خوف ہے۔ ایسی چیزوں کو آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے یمن کے حوثیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں ایک نیا ہائپرسونک میزائل بھی موجود ہے، جس کے بعد غزہ جنگ کے تناظر میں بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ روس کے سرکاری نیوز ایجنسی ریا نووسٹی کی جانب سے رپورٹ کے لیے نامعلوم عہدیدار کا حوالہ دیا گیا، تاہم اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب حوثی کئی ہفتوں سے اشارہ دیتے رہے کہ وہ سمندر میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرپرائز کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جو ابھی تک مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں ان کی جنگی جہاز کے قریب آنے والے کسی بھی میزائل یا بم بردار ڈرون کو کامیابی سے گراتے رہے۔ حوثیوں کے خفیہ سپریم لیڈر عبد المالک الحوثی نے کہا کہ افریقہ کے جنوب کی طرف جانے والے جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا، اب تک باغیوں نے بحیرہ احمر میں نہر سویز کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا اور متبادل راستہ اختیار کرنے والے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس دوران ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں بالواسطہ مذاکرات کی خبریں بھی سامنے آئیں، جو کہ جوہری توانائی کے پروگرام اور پراکسیز کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان پہلا رابطہ ہے۔ ایران، جو کہ حوثیوں کا سب سے بڑا مددگار ہے، اس کی جانب سے بھی دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ اس کے پاس ہائپرسونک میزائل موجود ہے، جو کہ امریکہ کے اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں کے ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے ریا کی رپورٹ میں حوثیوں کے قریبی فوجی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گروپ نے میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا، جو کہ 8 میل کی رفتار سے اڑتا اور ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حوثی میزائل کی تیاری بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں حملوں کے علاوہ اسرائیل کے خلاف بھی استعمال کیا جائے۔ ہائپرسونک ہتھیار اپنی تیز رفتار کی وجہ سے دفاعی نظام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکی دفاعی نظام بیلسٹک میزائل کو راہ میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم ہائپرسونک میں چونکہ سمتیں تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے، اس لیے اس کا راستہ روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہتھیار بنانے پر کام کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور روس یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کے تجربات کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسرائیلی جنگ کے تناظر میں عبرانی اخبار اسرائیل ہیوم نے انکشاف کیا کہ حماس کے اعلیٰ تکنیکی صلاحیتوں اور انٹیلیجنس کی صلاحیت کو دیکھ کر اسرائیلی فوجی حیران رہ گئے۔ اس سے حماس اور اس کے ارکان، جنہوں نے ملٹری اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں کام کیا، اسرائیلی فوج کو حیران کر دینے والے ہتھیار اور جنگی تکنیک سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح غزہ کی پٹی میں حماس کے کمانڈ سینٹر میں داخلے کے دوران اسرائیلی فوجی حماس کے زیر استعمال کمپیوٹرز اور اس کے انٹیلیجنس اور تکنیکی صلاحیتوں کو دیکھ کر بھی حیران رہ گئے۔ اخبار نے کہا، انٹیلیجنس کے میدان میں حماس کے ارکان کی حقیقی صلاحیتوں کی کس حد تک انکشاف ہوا، اس نے اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کو ساکت و حیران کر دیا۔ اسرائیل ہیوم کے عسکری نامہ نگار ایتال نائی نے ایک تفصیلی رپورٹ میں لکھا، مسئلہ اسرائیل میں ہے۔ حالیہ برسوں میں
فوج اور انٹیلیجنس ان صلاحیتوں کے بارے میں بہت سی معلومات سامنے آئی ہیں جنہیں دیکھ کر اسرائیلی فوجی بے بس ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ اسرائیلی فوجی زبان میں جسے موڈاتس کہتے ہیں یعنی ملٹری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 2100 ارکان شامل ہیں جنہوں نے ایسے طریقوں اور ٹیکنالوجی سے خوف کا اظہار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ وہ حماس کی معلومات اکٹھا کرنے کی صلاحیت کی درست نگرانی کر رہے ہیں، لیکن 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے بعد غزہ کی پٹی کے اندر اسرائیلی چھاپوں سے یہ بات سامنے آئی کہ اس تناظر میں حماس کی صلاحیتوں توقعات سے زیادہ ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مثال کے طور پر حماس اسرائیل کے بہت سے نگرانی کے کیمروں کو ہیک کرنے میں کامیاب رہی، جن سے نمٹنے میں فوج اپنی غفلت کا اعتراف کرتی ہے۔ دوستو، حماس کے ارکان کی طرف سے ڈرونز پر نصب کیمروں کی ایک اور مثال بھی ہے جو عام طور پر دیکھنے سے شادی کی فوٹوگرافی کے کیمروں کی طرح سادہ دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ غیر معمولی اور جدید کیمرے نکلے جو ترچھے زاویوں سے تصویریں لے سکتے ہیں۔ یہ کیمرے غزہ کے آسمان پر آس پاس کے قصبوں اور ارد گرد کے اسرائیلی فوجی کیمپوں میں تصویریں لے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دوسرا شعبہ جس میں حماس کی حقیقی صلاحیتیں ابھریں وہ سائبر وار تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں اسرائیلی فوج نے حماس کے ارکان کی جانب سے جنوبی ضلع میں خدمات انجام دینے والے اسرائیلی فوجیوں کے موبائل فونز کو ہیک کرنے کی بہت سی کوششوں کا مشاہدہ کیا، جس سے تحریک کو اہم انٹیلیجنس معلومات تک رسائی حاصل ہوئی۔ اس معلومات کی تصدیق اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول کمپیوٹر سرورز کو کنٹرول کرنے اور ان میں موجود معلومات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہوئی۔ ناظرین، ان صلاحیتوں کے علاوہ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ایران حزب اللہ کو ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے یورپی بندرگاہوں کا استعمال کر رہا ہے۔ عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو ایرانی بحری جہازوں پر میزائل اور بم ملے جو بیلجیم، اسپین اور اٹلی کی بندرگاہوں سے منتقل کیے گئے تھے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ جب اسرائیلی فضائیہ نے عراق کے راستے شمالی شام میں زمینی راستے سے آنے والی کھیپوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو ایران نے سمندر کے ذریعے ہتھیاروں کی ترسیل کا رخ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہتھیاروں اور دیگر سامان کو شام کی بندرگاہ لطاکیہ پر بھیج دیا جاتا، اس کے بعد بحری جہاز واپس بندرگاہوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک سینئر اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہا کہ یورپ کو استعمال کرنے سے ترسیل کی نوعیت اور ذریعہ کو چھپانے میں مدد ملتی ہے اور کاغذات اور کنٹینرز کا تبادلہ ہوتا رہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ میں بڑی بندرگاہیں ہیں، اس لیے ایران انہیں استعمال کرتا ہے کیونکہ ان بڑی بندرگاہوں میں ہیرا پھیری کی کارروائیاں کرنا بہت آسان ہے، جہاں چیزوں کو تیزی سے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک چھوٹی بندرگاہ میں جہاں جانچ پڑتال زیادہ ہوتی ہے وہاں سامان کی منتقلی مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح ایران کی قدس فورس یونٹ 190 کے ساتھ مل کر ہتھیاروں کی منتقلی کا انتظام حزب اللہ کے یونٹ 4400 کے ذریعے کیا جاتا ہے جو ہتھیاروں کی ترسیل کا ذمہ دار ہے۔ دوستو، نیتن یاہو کے لیے اس وقت نہ صرف حماس، حزب اللہ اور ایران کے ہتھیار خوف بنے ہوئے ہیں بلکہ عالمی دباؤ نے بھی انہیں پریشان کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ مائنس اسرائیل ناگزیر ہو گیا ہے۔